الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا أما بعد فقد روى الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وتلميذه الوفي مسلم بن الحجاج رحمه الله في جامعيهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وجابر بن عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنهم إن خير الحديث وفي رواية إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله من الضلالات والجهالات والخزعبلات ما قربنا إلى النار وأبعدنا عن الجنة. قال الله عز وجل في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معزز حضرات سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل اور احسان ہے کہ مسجد ہذا میں 10 سال سے زیادہ سے الحمدللہ فتح الباری بشرح صحیح البخاری کا درس چلتا آ رہا ہے. اللہ کا کرم ہے، بہت دنوں بعد آج ہمارے اس درس میں کچھ زیادہ لوگ نظر آ رہے ہیں. اللہ رب العالمین آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آئندہ بھی ایسی ہی جو ہے الحمدللہ پیش رفت لوگوں سے ہو، آمین یا رب العالمین. معزز حضرات، یہ کتاب البیوع ہے، بیوع والی کتاب، بیپاروں والا بیان. انسان کو عقل حلال کھانا چاہیے، عقل حرام سے اجتناب کرنا چاہیے. اور آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ مارکیٹ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایسی جگہ پر اس قسم کی تقریروں کا ہونا ہے کہ لوگ حرام کاری نہ کریں، حلال کام کریں. اور آپ کو معلوم ہے ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب بازار جایا کرتے تھے تو سامان تجارت کی طرف آپ بغور دیکھا کرتے تھے. تو ایک جگہ آپ رک کر غلے کے اندر جو ہے آپ نے ہاتھ ڈالا تو اندر سے گیلا جو ہے نکلا. تو جو ہے آپ نے فوراً وہ تاجر کو نصیحت کی، من غشنا فلیس منا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. یعنی مسلمانوں کا کردار یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو دھوکہ دے، مخفی میں رکھے اور ان کو گھاٹے کا نشان بنائے. تو سامعین کرام، بیپار صاف اور ستھرے طریقے سے ہونا چاہیے
اور اللہ رب العالمین نے بھی ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل اموالکم الی کما ورد، مال انسان کا ایک دوسرے کے لیے حرام ہے الا ان کے مال جو ہے حلال ہو، صحیح ہو۔ تو سامعین کرام، مسجد ہادہ میں کئی سالوں سے الحمدللہ اس کا درس ہو رہا ہے، اللہ کا بے حد شکر ہے۔ کتاب البیوع کا یہ 57واں باب ہے، اس کا عنوان ہے باب اذا اشترى متاعا او دابة فوضعه عند البائع او مات قبل ان يقبض، وقال ابن عمر رضی اللہ عنہما ما ادرکت الصفقة حیا مجموعا فهو من المبتاع۔ آدمی جب کوئی مال خریدے یا کوئی جانور خریدے، خریدنے کے بعد وہ بیچنے والا جو شخص ہے اسی کے پاس وہ مال رکھا دیا، یا وہ مال اپنے قبضے میں لینے سے پہلے مال مر گیا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت کی، ما ادرکت الصفقۃ حیا، جب تک کہ مال تجارت چیز زندہ رہے وہ جو ہے خریدار کے حق میں ہے۔ تو سامعین کرام، یہ احکام ہیں حلال و حرام کی جو ہے تمیز، ان احکام سے ہم کو اللہ رب العالمین نے سکھایا۔ چنانچہ اس سلسلے میں یہ پہلی حدیث ہے، یہ صحیح بخاری شریف کے شروع سے لے کر اب تک 2138ویں حدیث ہے۔ اس کتاب کی جو ہے ترقیم نمبر لگائی حضرت محمد فؤاد عبد الباقی رحمہ اللہ نے۔ حضرت امام عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ نے اس کے جو ہے الحمدللہ تحقیق کی ہے۔ چنانچہ اس درس کی پہلی حدیث ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا، ہمیں بیان کیا حضرت فروا بن ابی المغراء رحمہ اللہ نے، انہوں نے کہا کہ ہم سب کو ہدایت دی حضرت علی ابن مسہر نے، اور انہوں نے حضرت ہشام ابن عروہ رحمہم اللہ سے روایت کی۔ سامعین کرام، جب حدثنا یا اخبرنا کہا جائے تو ماشاءاللہ کافی لوگ شیخ سے سماع حدیث کا شرف حاصل کرتے ہیں، تو حدثنا یا اخبرنا کہا جاتا ہے۔ حدثنی اور اخبرنی اگر کہا جائے تو محدث صرف جو ہے اپنے شاگرد کو حدیث بیان کرتا ہے، تو یہ ماشاءاللہ کافی لوگوں نے حدیث سنی۔ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہما کے فرزند حضرت عروہ رحمہ اللہ کے فرزند حضرت ہشام ابن عروہ نے یہ روایت کی ہے، اپنے ابا سے روایت کی، اور انہوں نے اپنی خالہ ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اور دستور کیا تھا؟ لَقَلَّ يَوْمٌ كَانَ يَأْتِي عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم لَا يَأْتِي فِيهِ بَيْتَ أَبِي بَكْرٍ أَحَدَ طَرْفَيِ النَّهَارِ۔ بہت کم ایسا ہوتا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لاتے اور میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہوتا۔ دن کے دونوں حصوں میں صبح یا شام آپ نہیں آیا کرتے تھے، مگر جب اللہ رب العالمین نے ہجرت الی المدینہ جو اصلی ہجرت ہے، اور یہ ہجرت اب منقطع ہے، ہجرت کا تعلق ختم ہو گیا، کیونکہ حدیث میں ہے
لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے، فتح مکہ سے پہل ہجرت آدمی کرتا ہے، اور وہ ہجرت کا مقصد ہے، کیونکہ اللہ کی خاطر ہجرت کرنا طے ہے، اور اس کے بعد کبھی دنیاوی غرض کی خاطر بھی ہجرت کی جاتی ہے، تو اس ہجرت کا زیادہ اہمیت نہیں ہے۔ تو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آپ تشریف لے آئے اور اندر آنے کی اجازت چاہی، اور وہ وقت ظہر کی نماز کا وقت تھا۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، آپ نے اس وقت میرے پاس آنے کی تکلیف کی۔ جب آپ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخرج من عندک، اے ابوبکر جو آپ کے ارد گرد ہیں ان لوگوں کو یہاں سے بھیجو۔ تو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے یار غار حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ وہ دونوں میری بیٹیاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یار غار تھے، دونوں میں بڑے تعلقات تھے، دونوں نے ایک دوسرے کے لیے بڑے ایثار کے کام کیے۔ ہجرت کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں چھپے رہے، اور غار ثور میں جب تک رہے ماں اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ وہ انہیں توشہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے لے جایا کرتے تھے، تو ایک مرتبہ توشہ باندھنے کے لیے ڈوری نہیں تھی، تو آپ نے اپنی ازار بند کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا اپنے جسم کو باندھا اور ایک ٹکڑا اس توشے کو باندھا۔ اتنی ایثار ہماری ماں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے ابوبکر کیا تم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ مجھے جانے کی اجازت دی گئی ہے؟ کہاں سے جانے کی؟ مدینہ منورہ ہجرت کرنے کی۔ مسلمان جب تک مکے میں رہے کفار نے مسلمانوں کو بڑا تنگ کیا، حتیٰ کہ ہجرت کے موقع پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے تشریف لے جانے والے تھے، تو ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد تکلیف دی۔ کفار آپ کی خون کے پیاسے گھومتے تھے، اپنی تلوار اور نیزوں کو زہر پلا کر تلاش میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کیا جائے۔ تو اس وقت جو ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ وہ لوگ آ گئے، بالکل قریب ہیں، اگر اپنے قدموں کی طرف بھی نگاہ کر لیں تو ہم نظر آ جائیں گے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تسلی دیتے ہیں نہ ڈرو، لا تخف لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابوبکر غمگین نہ ہو، فکر مند نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی تائید ہے ہمارے ساتھ۔ تو الحمدللہ اس طریقے سے انہوں نے ہجرت کی۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا کہ یا رسول اللہ میں بھی آپ کے ساتھ ہجرت کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے آپ کے پاس جو اونٹ ہے وہ مجھے دے دو۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے ان دو اونٹوں کو اپنے پاس تیار کر کے رکھے ہیں، تو ایک اونٹ آپ لے لیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ان کی قیمت چکاؤں گا، قیمت دے کر میں
وہ اونٹ آپ سے خریدوں گا۔ دیکھیے صاحب معاملے کے کتنے کھرے، دونوں میں کیسے تعلقات تھے، اس کے باوجود ان کی پیشکش پر انہوں نے کہا کہ میں اس کی قیمت آپ کو دوں گا۔ آدمی جو ہے معاملے کا اتنا کھرا ہونا چاہیے۔ اس حدیث کی مناسبت باب سے ہے، کتاب البیوع، بیپار کا یہ باب ہے، اور بیپار کس طریقے سے کی جاتی ہے۔ مروت میں آدمی جو ہے کسی کا حق لیتا نہیں، بلکہ آدمی برابر صاف صاف کھرا کھرا معاملہ کرتا ہے۔ اس کی ایک مثال یہاں پیش کی گئی۔ تو اس حدیث میں ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو امت کا آدھا علم رکھا کرتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا نصف هذا العلم عن هذه الحمیراء او کما ثبت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے لوگو، امت کا آدھا علم اس گوری عورت سے حاصل کرو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی شادی کے بعد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد حجۃ الوداع کے بعد تک بے حد بے شمار علم حاصل کیا۔ ہمیشہ رات میں ہو دن میں ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے طلب علم کا فائدہ اٹھایا کرتی تھیں۔ ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے انتظار میں تھیں تاکہ علم حاصل کریں، اور آپ سے سمندر علم سے آپ الحمدللہ اپنی پیاس طلب علم بجھائیں۔ تو یہ ہیں ہمارے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے اونٹ پیسوں کے بدلے میں لیا، اور لینے کا مطلب ہے کہ ہاتھوں ہاتھ نہیں لیا، بلکہ بات طے ہو گئی کہ ہم یہ اونٹ خریدیں گے۔ اگر اسی وقت قبضہ کر لیا جائے، لے لیا جائے، تو جو ہے الحمدللہ ملکیت جو ہے لینے والے کی ہے۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ملک میں کر لیا، اور فرمایا گیا کہ عقد جو کیا جاتا ہے تو انسان لینے دینے والا عقد کو اور معاملے کو بالکل چھان بین کر لینا چاہیے۔ اس میں جو ہے لینا، چیز کو اپنے قبضے میں لینا ضروری نہیں ہے، بلکہ وعدہ اگر ہو جائے تو بھی جو ہے کافی ہے۔ چنانچہ یہاں پر وہی ہوا، اور پھر ایک حدیث میں اس بات کی دلالت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانوروں کو رسول ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رکھا، تو معاملہ ان کا جو ہے بیوع میں آیا۔ تو یہ صاف ہے کہ بغیر قبضے کے بھی چیز انسان کے دسترس میں ہوتا ہے۔ چنانچہ یہاں امام ابن حجر رحمہ اللہ نے بخاری شریف کے شرح میں فرمایا کہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں گئے، معاملے کو دیکھا، اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا تھا کہ مال تجارت اونٹ زندہ رہیں، اور اگر وہ بیچنے والے کے پاس اگر وہ مر جاتے ہیں تو خریدنے والے کی ضمانت ہوتی ہے کہ وہ جانور ان کو دیں۔ تو معلوم ہوا کہ بیپار باتوں سے ہوتا ہے، جسموں کا وجود ضروری نہیں ہے، جسم جدا ہونے سے پہلے یہ بیپار ہوا تھا۔ تو سامعین کرام، یہ اسلامی اصول ہے، اور یہاں حضرت سلیمان ابن یسار رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آدمی کے پاس قیمت روک لی جائے
مشتری آنے سے پہلے تو مت سمجھ لیجئے کہ معاملہ کھرا ہے، بیپار ختم ہوا، اور اگر مالک اس کو لینے سے پہلے وہاں سے ہٹ جائے تو بیپار اس کا حکم ختم ہو گیا۔ اور اس سلسلے میں لینا بیع کے صحیح ہونے کی شرط ہے، پیسہ لے لینا، قیمت وصول کر لینا ضروری ہے۔ تو جس نے شرط لگا لی تو بائع بیچنے والا اس کا ضامن ہے، اور جس نے شرط نہیں لگائی تو وہ ضامن نہیں ہے، اس کے ذمہ جو ہے اس کو دینا نہیں ہے۔ اور پھر کہا حضرت امام احمد بن محمد بن حنبل امام اہل سنہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ جو شخص غلہ خریدے اور غلے کو اپنے ساتھ لے چلے فرجع، تو وہ آدمی غلہ لینے سے پہلے دیکھا کہ غلے کو آگ لگ گئی، غلہ جل گیا، خاک استر ہو گیا، ختم ہو گیا، تو کہا یہ مشتری کی ضمانت ہے، خریدنے والا اس کا ضامن ہوگا، بیچنے والے کو کوئی اس میں دسترس حاصل نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اثر مروی ہے۔ سامعین کرام، آپ تقریروں میں، کتابوں میں سماعت کرتے ہوں گے کہ حدیث، اثر، خبر الفاظ ہیں، تو یہ تینوں مترادف الفاظ ہیں۔ حدیث کہا جاتا ہے ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو، اور اثر کہا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تابعین، صحابہ، اتباع تابعین کے عمل کو اثر کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے الحمدللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اثر مروی ہے کہ مال جو خریداری کرنے والے کے پاس رہا، خریدنے والے کے پاس یہ رہ گیا اور وہ جل گیا، تو اس کا ذمہ خریدنے والا لے گا، اختلاف اس میں ختم ہو جائے گا۔ تو سامعین کرام، یہ اصول ہے کہ جھگڑے اسلام میں پسند نہیں کیے گئے، صلح صفائی کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد باب نمبر 58 کتاب البیوع میں سے، باب لا یبیع علی بیع اخیہ ولا یصوم علی صوم اخیہ حتی یأذن لہ او یترک۔ آدمی کہیں تجارت اگر ہو رہا ہو، تجارت میں لوگ مصروف ہوں، تو ایک آدمی بیچنے کے وقت دوسرا جو ہے نہ بچا کر منافست اور مقابلہ بازی نہ رہے، بلکہ خاموش رہا کرے۔ اسی کو امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے بیپار پہ آدمی جو ہے بیپار نہ کرے بلکہ چپ رہے، اور یہاں تک کہ وہ اس کی اجازت دے یا اس بیپار کو ترک کر دے تو پھر اس کو بولنے کا حق ہے۔ اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے 2 حدیثیں ذکر کی ہیں۔ پہلی حدیث حدثنا اسماعیل انہ قال حدثنی مالک عن نافع عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یبیع بعضکم علی بیع اخیہ۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا یہ حدیث ہم کو بیان کی ہے اسماعیل رحمہ اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ امام الدار الہجرہ مالک بن انس رحمہ اللہ نے یہ حدیث بیان کی۔ انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے خادم نافع ابو عبداللہ البربری رحمہ اللہ سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
کوئی آدمی بیپار جہاں ہوتا رہے وہ بیپار نہ کرے، خاموش رہے تا وقتے کہ خریدار اس چیز کو لے یا ترک کرے۔ یہ آدمی بیچتا رہے تو اس کے سامنے خریدار کھڑا رہے تو بعض لوگ مال تجارت اس کے پاس لے جاتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ آدمی چپ سے رہے اور اس پہ مقابلہ نہ کرے، بلکہ آدمی جب ترک کر دے لینا تو پھر اپنا معاملہ اس کے حوالے کرے، جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آدمی کھڑے ہو لینے کے لیے تو بچے کو بھیجنا، اس کو جو ہے ترک کرنا، اپنے مال تجارت کو پیش کرنا، یہ عموماً دنیا میں دیکھا گیا، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ حدیث میں اس کی ممانعت آئی۔ پھر حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حدثنا علی ابن عبداللہ، حضرت علی ابن عبداللہ ابن المدینی رحمہ اللہ نے روایت کی۔ معزز حضرات، حضرت علی ابن عبداللہ رحمہ اللہ امام فی العلل والحدیث، علل حدیث اور حدیثوں میں آپ بہت بڑے امام تھے۔ حدیث کی صنعت آپ جانتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ آپ کے علم سے خوف کھایا کرتے تھے، اتنا علم اللہ نے آپ کو دیا۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، ما ہبت مثل ما ہبت من ابن المدینی، میں کسی شیخ سے، علم والے سے ڈرا نہیں جس قدر کے حضرت علی ابن المدینی کے علم اور ان کی شخصیت سے جو ہے میں ڈرتا رہا، اتنے بڑے عالم تھے۔ ایک فن ہے علم حدیث میں علل الاحادیث، علل الاحادیث، علل الحدیث ایک ایسا فن ہے کہ تمام لوگوں کو اس کی پہچان اور ان میں مہارت نہیں ہوا کرتی۔ حضرت علی ابن عبداللہ اس کے جو ہے ماہر تھے، اور اسی طرح امام دارقطنی علی بن حسن دارقطنی رحمہ اللہ اس کے عالم تھے۔ یہ جو ہے علم حضرت علی ابن المدینی کو اللہ نے عطا کیا۔ انہوں نے حضرت سفیان رحمہ اللہ سے روایت کی۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ جو ہیں امیر المؤمنین فی الحدیث کا لقب پانے والے ہیں، یعنی علم حدیث میں بادشاہ۔ حکومت آدمی کرتا ہے تو یہ حکومت علم کی جو ہے حکومت انہوں نے کی، وہ حضرت سفیان ابن عیینہ بھی ہیں اور حضرت سفیان ابن سعید الثوری بھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں امام زہری رحمہ اللہ نے روایت کی، چھوٹے تابعین، تابعی کے معنی آپ جانتے ہوں گے، جو تابعین صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دیکھے ہوں، بحالت اسلام ان سے ملاقات کیے ہوں، تو ان کو تابعی کہا جاتا ہے۔ تو امام زہری رحمہ اللہ بہت سارے صحابہ سے ملاقات انہوں نے کی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی روایتیں انہوں نے کی ہیں، وہ اس سند میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امام سعید ابن مسیب رحمہ اللہ نے مجھے یہ حدیث بیان کی۔ امام سعید ابن مسیب رحمہ اللہ مکثر فی الروایہ، پوری امت میں سب سے زیادہ حدیثیں یاد کر کے امت کو سنانے والے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان کے داماد حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ ہیں۔ ان کے داماد کے سلسلے میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے بہت علم حاصل کیا۔ ایک روایت بھی آتی ہے کہ کئی سال تک انہوں نے عشاء کی نماز سے، عشاء کے وضو سے صبح کی نماز ادا کی۔ بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے۔ علم حدیث اس طریقے سے پڑھایا کرتے تھے۔
تو ان کے درس میں ایک شخص ابو وداع نامی آیا کرتا تھا. کئی دن جو ہے اس کے نہ آنے پر حضرت امام سعید رحمہ اللہ نے ان کے گھر جا کر دستک دیا. اندر سے آواز آئی کون؟ تو انہوں نے کہا سعید. تو حضرت ابو وداع نے کہا میں نے سارے سعیدوں کا اپنے ذہن میں بات لائی مگر سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کا اعادہ نہ ہوا، ذہن میں بات آئی نہیں، کیونکہ اتنے بڑے امام عالم حدیث میرے گھر کیوں آئیں گے؟ تو وہ خود آئے. دیکھیے ایسا جو ہے شاگرد اور استاذ میں تعلق ہوتا ہے. تو جانے کے بعد ان سے پوچھا کہ تم درس میں آئے کیوں نہیں؟ کہا یا رسول اللہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا اسی لیے میں نہیں آیا. یار آتے مجھے اطلاع کرتے، میں جنازے میں شریک ہوتا تھا. تو کہا کہ اگر اس وقت کوئی تمہیں لڑکی پیش کرے تو کیا تم شادی کرنے کے لیے تیار ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھ غریب کو کون لڑکی دے گا؟ کہا اگر دیں تو کیا تم شادی کرو گے؟ تو اس کے بعد حضرت سعید ابن مسیب پھر اپنے گھر گئے، دستک دی. دستک دینے کے بعد کہا کون؟ کہا سعید. انہوں نے کہا کہ مجھے شہر کے تمام سعید کی طرف ذہن گیا مگر ان کی طرف جو ہے ذہن جو ہے کام نہیں کیا. تو کہا میں سعید ہوں. کہا دروازہ کھولا. دروازہ کھول کر وہ ذرا سا ہٹے تو ان کے پیچھے ان کی لڑکی کھڑی ہوئی تھی جو ان کے برابر قد میں. اللہ نے بڑا علم دیا، بڑا حسن دیا. دیکھیے صاحب تفاوت اور اونچ نیچ دیکھیے. یہاں کسی کے گھر لڑکی مانگنے جاتے ہیں تو انسان کے مال و دولت، جاہ و جلال، زمین، ساری چیزوں کا لحاظ کیا جاتا ہے. یہاں صرف علم ہی معیار رہا. علم کو دیکھ کر اتنی حسین اور اتنے حافظ قرآن اور عالم حدیث الحمدللہ ان کے بیاہ میں آئی. تو سامعین کرام یہ ہے شان جو ہے ان لوگوں کی جو علم کو معیار بناتے ہیں. اللہ نے انہیں علم دیا اور علم کی بنیاد پر انہوں نے اللہ کی پہچان اور شریعت کو پہچانا. تو سامعین کرام یہ معیار ہیں بڑے لوگوں کے. اللہ رب العالمین ان کی اتباع کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے.